السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ کیپچر اور میں ہوں یوسف رحمان۔ قبل اس کے کہ آج کے بلاگ کا آغاز کیا جائے، اگر آپ نے ابھی تک لیڈرشپ کیپچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے بلاگ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے میں نے زندگی کیا ہے کے حوالے سے ایک بلاگ کیا تھا۔ آج بھی ٹاپک جو ہے وہ زندگی سے ہی ہے۔ پچھلے دنوں چند دوست بیٹھے تھے تو بات چیت ہو رہی تھی، تو ایسی باتوں میں ہوا کہ یار کب ہماری زندگی میں سکون آئے گا، کب ہم ریلیکس ہوں گے۔ تو اس سے ایک اچھا انسائٹ میرے ذہن میں آیا، تو سوچا کہ آپ سے کیوں نہ شیئر کیا جائے۔ ہمارے یہاں زندگی کے بارے میں تقریباً مختلف ویو پائے جاتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک زاویہ نگاہ ہے زندگی کے حوالے سے۔ چلیے آج تھوڑا سا اس مختصر سے اس ولاگ میں دیکھتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں لوگوں کی پرسیپشن کیا ہے۔ حالیہ کچھ عرصے میں ہمارے ملک میں کچھ موٹر ویز کی تعداد بڑھ گئی۔ پہلے تو صرف لاہور سے اسلام آباد پشاور تک موٹر وے تھی، پھر اس میں فیصل آباد تک کی اضافہ ہوا، پھر گیلانی صاحب آئے، انہوں نے فیصل آباد سے ملتان کا پروجیکٹ کیا، تو وہ بیچ میں ایک چھوٹا سا جو پیچ تھا وہ فیصل آباد سے تھا، پھر ایک ملتان سے کھانے والا تھا، بیچ میں نہیں تھی۔ پھر میاں صاحب آئے اور میاں صاحب نے موٹر وے کو ایکسٹینڈ کر دیا، مطلب اس میں لاہور ملتان آ گیا، اور فیصل آباد ملتان بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور ملتان سے آگے سیکٹر بھی بن گیا۔ تو یعنی اب اگر آپ اسی طرح کے پی کے میں ایک موٹر وے بن گئی جس کو سوات موٹر وے کہتے ہیں۔ ایک جو ہے کے پی جو ہے، بلکہ ہاں ایک نہیں بلکہ دو اس میں کہا جائے کہ ایک ہزارہ ایکسپریس ہے جو کہ بیسیکلی قراقرم ہائی وے کی طرف جا رہی ہے، تو اس پہ آپ ایبٹ آباد مانسہرہ تک بلکہ اس سے آگے تک سفر کر سکتے ہیں۔ سوات سے جو ہے وہ آپ سوات سے آگے چکدارہ کی سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا بھی اضافہ ہوا۔ تو آپ جب موٹر وے پہ چلتے ہیں تو سڑک بڑی سموتھ ہوتی ہے، ٹریفک کا اس طرح کا وہ نہیں ہوتا، گیئر جو ہے وہ بڑا شاد و نادر استعمال ہوتا ہے، اور ایک کانسٹنٹ سپیڈ پہ گاڑی چلتی رہتی ہے۔ اچھا، اس کے مد مقابل ہمارے ہاں کچھ اور شاہراہیں بھی ہیں، مطلب ایون وہ وفاقی شاہراہیں بھی ہیں اور بین الصوبائی بھی ہیں، پھر ضلعی لیول پہ آ جاتی ہیں، وہ بھی بیسیکلی ہوتی کسی میں صوبائی میں۔ تو اگر آپ نے مطلب میں آپ کو ڈفرینٹ ویو دکھاتا ہوں۔ اگر آپ کراچی کے رہنے والے ہیں، اور مجھے آج کل تو نہیں پتہ، پچھلے سال میں گیا تھا، تو سائٹ سے جو ہے سینڈ اسپرٹس اور پیراڈائز پوائنٹ پہ جائیں، وہ سڑک ہے، میری توبہ ہو گئی تھی۔ تو اچھا، اسی طرح اگر آپ ملتان میں رہتے ہیں اور اگر آپ کا ایکسپیرینس کہیں جانی ایک طرف جانے کا ہوا ہو، تو وہ سڑک مطلب جگہ جگہ کھڈے۔ اچھا، انڈس ہائی وے کا ایک پیچ آج سے میں نے جی بالکل پچھلے سال یوٹیلائز کیا تھا، ڈی جی خان سے تونسا، تو 1.5 کلومیٹر کا پیچ آیا تھا، شاید زیادہ تھا، کہ گاڑی چلاتے ہوئے سوچنا پڑا کہ گاڑی کہاں چلائی ہے۔ اچھا، آپ کئی سال پہلے مری سے مظفر آباد جاتے ہوئے، جو کہ مطلب جو مین شاہراہ ہے جو مری ایکسپریس وے سے کنیکٹ ہوتی ہے آگے، تو اس پہ مطلب ٹوٹل پتھر تھا، سنا ہے کہ اب بن رہی ہے۔ بہرحال اب تو میں نے جانا نہیں ہوا، کیونکہ اب تو میں جو رستہ دوسرا اختیار کیا تھا گلبن والی سائڈ سے۔ تو یہ میں نے کچھ سڑکوں کے حوالے دیے، اور بھی دوسری سڑکوں کے حوالے آپ کے ذہنوں میں آتے ہوں گے، ایسی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی جس پہ جو ہے ٹریفک روانی سے نہیں چلتی، جس پہ آپ رک رک کے چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، بہت زیادہ دھچکے لگتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ کب کس وقت کوئی کھڈا آ جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو 2 ویو دکھائے۔ تو جو ہم ویو کہتے ہیں کہ جی ریلیکس
اور مطلب پرسکون، تو وہ موٹر وے ہے، لیکن زندگی موٹر وے نہیں ہے۔ دوسری طرف میں نے آپ کو مثال دی، وہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، دھچکوں سے بھرپور سفر، اور ہلا دینے والا، تھکا دینے والا، جھنجھوڑنے والا وہ سفر۔ تو زندگی کہیں ان کے درمیان میں ہے۔ اب یہ آپ کے پہ ہے کہ آپ اس جھنجھوڑتے سفر میں، اس ہچکولے کھاتے ہوئے سفر میں، اس ڈگمگاتے سفر میں موٹر ویز کسی کشادگی اور وہاں روانی اور یکسانی وہ محسوس کرے، اور یہ آپ کی مرضی پہ ہے کہ آپ موٹر وے پہ چلتے ہوئے ان کھڈوں کو یاد کریں۔ مجھے ایک سفر یاد ہے، کوئی میرے خیال میں 8 10 12 سال شاید ہوتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ مری گیا، تو بچے میرے ساتھ تھے، تو مطلب پبلک ٹرانسپورٹ یوز کی تھی، تو مجھے ایک آپشن ملا کہ فیصل موڑ کا ایک ٹائم جو تھا وہ ڈائریکٹ مری سے یعنی ملتان آ رہا تھا، تو میں نے سوچا یار بہتر ہے کہ میں بچوں کے ساتھ کہاں میں پنڈی جاؤں، پنڈی سے میں، تو وہ صاحب جو ڈرائیور تھے، اچھا اتفاقاً مجھے جو سیٹ ملی وہ ڈرائیور کی بالکل بیک سائڈ تھی۔ ڈرائیور صاحب نے گاڑی مری ایکسپریس وے یوز نہیں کی تھی، کیونکہ عام طور پہ بڑی بسیں جو ہے مری ایکسپریس وے یوز نہیں کرتی، وہ مری کا جو پنڈی جو ہے روڈ ہے اس کو استعمال کرتی ہیں، بلکہ جس کو مری روڈ ہی خفیہ میں کہا جاتا ہے۔ تو وہ اتنی انہوں نے چلائی، سچی پوچھے میری چیخیں نہیں ہوئی، انہوں نے جس طرح یوں کاٹ کاٹ کے یوں، اچھا 1 گھنٹے سے کم ٹائم میں ہم اسلام آباد فیض آباد پہنچ گئے۔ اب ان صاحب کو وہ رستہ نہ مل سکا جس پہ جا کے وہ ان کا ٹرمینل تھا اس پشاور موڑ پہ، وہاں جاتے، تو بہرحال 1 گھنٹے کی تگ و دو سے وہ رستے ڈھونڈتے ہوئے کئی دفعہ وہ ہمیں شکر پڑیاں کی طرف لے گئے، کئی دفعہ ہمیں وہ زیرو پوائنٹ پہ لے گئے، کئی دفعہ وہ ہمیں واپس مری روڈ پہ لے گئے، کبھی وہ پنڈی شہر کے اندر آئے، بہرحال ایک صاحب نے رہنمائی کی تو وہ پہنچ گئے، اور اس طرح سے ہم چلان بھی کروا لیا۔ اچھا وہاں سے جناب چلے، موٹر وے کا سفر شروع ہوا جب، تو اس وقت یہ فیصل آباد موٹر وے استعمال ہو رہی تھی، تو رات کے پر 12 بجے غالباً وہ چلا تھا، تو صبح 4 بجے میری آنکھ کھلی، تو ابھی تک ہم 32 موٹر وے پہ صاحب سے گاڑی نہیں چل رہی تھی۔ موٹر وے سے نیچے اترے، شوٹنگ کرائی انہوں نے، پھر فیصل آباد جھنگ روڈ، جھنگ ملتان روڈ، علمان الحفیظ انہوں نے ڈرائیونگ کی، تو میں ادھر پوچھ بیٹھا استاد کہاں کی ڈرائیونگ کرتے ہو؟ کہتے ہیں یار میں نے تو سندھ کی میں چلایا ہے، یعنی انہوں نے اچھی صاف ستھری ہموار سڑک پہ ڈرائیو نہیں ہوئی گاڑی، اور انہیں عام سڑکوں پہ سنگل لین سڑکیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ وہ سڑکیں تھیں جس پہ 2 طرفہ ٹریفک ایک ہی سڑک پہ چلتی تھی، ڈیول کیریج نہیں تھی، تو اس کو گاڑی انہوں نے اتنی تیز سے چلائی کہ علمان الحفیظ۔ تو یہ آپ کا ویو ہے، آپ زندگی کو کیسے لیتے ہیں؟ موٹر وے پہ آہستگی سے چلاتے ہیں یا عام سڑکوں پہ تیز رفتار چلاتے ہیں؟ یہ تھا ایک آج کا ولاگ، تو خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں بھی شامل رکھیں، اور یہ ولاگ اگر پسند آئے تو شیئر کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔